بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے اپنی ماں کو زینب کے گال پر تھپڑ مارتے دیکھا تو میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ بے جان، میری آواز قید، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی تھی، زمین پر گری سسک رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بینچی، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ مجھے بولنے کی سکت دے۔ اور پھر جو ہوا وہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر میری ماں اور بہنوں کے چہرے پر پہلی دفعہ خوف اترا تھا۔ زندگی کے وہ لمحے کسی خواب کی مانند تھے۔ میں دانش ایک عام مگر محنتی انسان تھا۔ میری شادی زینب سے ہوئی تھی جو ایک صابر اور نیک دل عورت تھی۔ ہمارے درمیان محبت کا وہ رشتہ تھا جس کی بنیاد اعتماد، بھروسہ اور قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زینب کی ہنسی گھر میں گونجتی تو ایسا لگتا جیسے روشنی ہر جانب بکھر گئی ہو۔ میری ماں اور بہنیں شروع سے ہی اس سے دور دور رہتی تھی، کھچی کھچی رہتی تھی۔ وہ زینب کو قبول تو کر چکی تھی مگر دل سے اپنانے کو تیار نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا، ان کے لیے پہلا جیسا نہیں رہوں گا۔ مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی تاکہ انہیں کبھی یہ شکایت نہ ہو کہ زینب میرے اور ان کے درمیان دیوار بن رہی ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زینب نے پوری کوشش کی کہ وہ میری ماں اور بہنوں کو خوش رکھے۔ وہ ان کے لیے کھانے بناتی، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کی پسند کا ہر کام کرتی، مگر پھر بھی ان کے دل نہ جیت سکی۔ ماں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا تو کبھی چائے کم میٹھی ہوتی۔ بہنیں بھی موقع نکال کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر میں ہمیشہ زینب کو سمجھاتا کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، وقت سب کچھ بدل دے گا۔ میری محبت زینب کے لیے پہلے دن کی طرح تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا زیادہ وقت ماں اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہی گزرتا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، یہی میری سب سے بڑی فکر تھی۔ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر پر خرچ کر دیتا۔ زینب کی فرمائشیں اکثر دل میں ہی دبی رہ جاتی۔ وہ کبھی گلا نہ کرتی، بس مسکرا کر کہتی، جب سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ مگر شاید میں نے اس کے اندر درد کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تکلیف، وہ دکھ جو اسے میری ماں اور بہنوں کے رویے کی وجہ سے ملتا تھا، وہ چبھن جو اسے نظر انداز کیے جانے پر ہوتی تھی، میں اس کی آنکھوں میں پڑھ نہیں پایا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی تھا۔ میں نے باپ کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر میں نے دن رات محنت کر کے ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے بہترین جہیز کا انتظام کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل خریدنے کا خواب دیکھا تھا، مگر بہن کی شادی کے لیے وہ رقم قربان کر دی۔ میں خوش تھا کہ بہن کی زندگی سنور گئی، میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چھوٹی بہنوں کے لیے بھی میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کی پڑھائی، اچھے کپڑے، ہر خوشی کو پورا کرنے میں خود کو قربان کر دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ بچا کر رکھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر، میری بہنیں، میری ماں ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میرے اس بے لوث پن کو قربانی نہیں بلکہ فرض سمجھا جانے لگا۔ جب زینب میری زندگی میں آئی تو اس نے میرے اندر کے تھکے ہوئے وجود کو پہچان لیا۔ اس نے اکثر کہا، دانش تم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچو، کبھی خود کے لیے بھی جیو۔ مگر میں ہنس کر ٹال دیتا، جب تک ماں بہنیں خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ شروع میں زینب نے بھی میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھا، ماں کو اپنی ماں جانا۔ اس نے کوشش کی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دلوں میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک روز چھوٹی بہن نے زینب سے کہا، بھابھی چائے تو صحیح طریقے سے بنا لیا کرو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، اگلی دفعہ اور اچھی بناؤ گی۔ مگر میں نے پہلی دفعہ زینب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی دیکھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو میں نظر انداز کرتا رہا، مگر زینب کے لیے یہ وہ زخم تھے جو نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر روح میں اترتے جاتے تھے۔ شاید میں اس وقت نہیں سمجھ سکا کہ محبت صرف قربانیوں سے نہیں بلکہ کسی کے جذبات کو سمجھنے سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتی تھی، ایک ایسا راستہ جس پر میں بنا رکے چلتا رہا، بنا یہ سوچے کہ کہیں یہ لکیر اچانک ختم نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ زینب بھی میری زندگی کا ایک حسین حصہ بن چکی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا
کہ قسمت ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس روز میں ہمیشہ کی طرح دکان پر گیا تھا۔ دکان میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، جس سے میں اپنی ماں اور بہنوں اور اب زینب کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ کام کے دوران ایک عجیب سا چکر آیا، جیسے زمین میرے پیروں سے نکل رہی ہو۔ میں نے اپنا سر تھاما مگر نظر دھندلا گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرا جسم دبوچ رہا ہو۔ سانس رکنے لگی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ زینب میرے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں ڈر اور چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماں اور بہنیں بھی وہیں کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر فکر مندی کم اور حیرانی زیادہ تھی، جیسے وہ یہ یقین نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ فالج کا اٹیک تھا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ دانش کو آرام اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ فالج، یہ لفظ میرے وجود میں بجلی بن کر گرا۔ میں جو ہمیشہ سب کا سہارا رہا، اب خود کسی سہارے کا محتاج ہو جاؤں گا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر وہ جیسے میرے حکم کا پابند ہی نہ رہا۔ ماں اور بہنوں نے ایک دوسرے کی جانب عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی کی فکر مندی سوار کر لی۔ زینب نے میرے ہاتھ کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے چھونے میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریبی تھے وہی میرے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اسپتال سے گھر تو آ گیا تھا مگر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ تقریباً بے جان ہو گیا تھا اور سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو جاتے تھے۔ زینب ہر وقت میرا خیال رکھتی، وہ مجھے کھانے میں مدد دیتی، میرے کپڑے تبدیل کرتی، مجھے سہارا دیتی، یہاں تک کہ راتوں کو بھی جاگ کر میری ضروریات کا خیال رکھتی۔ میں اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور تھکن کو محسوس کر سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں مگر وہ کبھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے پہلے تو وہ کچھ دنوں تک مجھ سے ہمدردی جتاتی رہیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہروں پر وہی پرانی سختی لوٹنے لگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا مگر بولنے سے قاصر تھا۔ ایک روز جب زینب مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میری ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ ساری زندگی اس کے نخرے اٹھاتی رہے گی، ہماری بہو تو نرس بن گئی ہے۔ میری بہن ہنسی اور بولی، امی اب یہ ہماری خدمت کے قابل تو رہا نہیں تو کم از کم اس کی بیوی ہی کچھ کرے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، یہ وہی بیوی ہے جسے میں نے ہمیشہ تم سب سے پہلے رکھا، جس کے حق میں تم لوگوں کے لیے کمی کی، اور آج جب میں کمزور ہوں تو تم اسی پر طنز کر رہی ہو۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ زینب نے خاموشی سے میری پلیٹ آگے کی اور کہا، اگر آپ لوگوں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں دانش کی خدمت کے لیے اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں تو جا سکتی ہو۔ میرا دل جیسے دھک سا رہ گیا۔ میں نے زینب کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بہ دن بدلتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی، میری محنت پر حق جتاتی تھی، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا تھا تو میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ زینب دن رات میرا خیال رکھتی، وہ مجھے نہلاتی، کھلاتی، میرے کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کراتی مگر اس کے بدلے میں صرف اسے طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو، یہ پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو کوئی فائدہ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دے کر زینب پر تنقید کرتی، تم نے تو دانش کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے بھی بول نہیں سکتا، اب تمہاری مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر تڑپتا، میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ زینب قابو نہیں کری بلکہ میرے ساتھ دے رہی ہے، وہی ہے جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ مگر میری زبان خاموش تھی، میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زینب دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بہنوں میں سے ایک نے غصے سے برتن پٹک کر کہا، یہ سالن اتنا مرچوں والا کیوں بنایا ہے؟ تمہیں کچھ بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ زینب نے نرمی سے کہا، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں۔ مگر ماں نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ زینب لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کمزور تھے، زبان بول نہیں سکتی تھی مگر دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں پوری طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔
زینب نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میری جانب دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ کیا تم مجھے ایسے ہی بے بس چھوڑ دو گے؟ اور میں بس آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی پر رو دیا۔ زینب زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گال پر تھا جہاں ماں کا تھپڑ اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے مگر وہ کچھ بولی نہیں، شاید اسے میری خاموشی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں کہا، چلو اٹھو، جا کر کھانا دوبارہ بناؤ۔ زینب نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور میری روح جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ہاتھ بے جان تھا، میری زبان گنگ تھی۔ میں اپنی بیوی کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ زینب نے اپنی آنسو پونچھے اور چپ چاپ باورچی خانے کی جانب چل دی۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جسم سے نہیں مگر دل سے۔ میں جانتا تھا کہ ہر گزرتا دن اس کے صبر کو اور آزما رہا تھا اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب زینب چلی گئی تو ماں نے میری جانب دیکھا اور سر جھٹک کر کہا، دانش، عورتوں کو اگر سر چڑھا دیا جائے تو وہ مرد کی گردن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے زینب کو جگہ دی مگر اب وہ ہم پر حکم چلانے لگی ہے۔ میری بہن نے کہا لگایا، اب بھائی تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، زینب تو مزے میں ہے۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی مگر وہ مٹھی جو کسی زمانے میں ان کی خوشیوں کے لیے کھلی رہتی تھی آج بے جان ہو چکی تھی۔ کاش میں بول سکتا، کاش میں اپنی اپنوں کو بتا سکتا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ رات کو زینب میرے پاس بیٹھی رہی مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے وہ اکثر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تسلی دیتی تھی مگر آج وہ مجھ سے بھی دور ہو چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا تو کیا زینب بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ زینب نے ماں اور بہنوں کے رویے کے خلاف کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں کہہ سکتا تھا۔ وہ مجھ سے کم بات کرتی تھی، شاید اسے میرا خاموشی سے سب سہنا کھلنے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتی میری ماں سے ہمدردی کرتی، بیٹا بیمار ہو گیا، سارا بوجھ آپ پر آ گیا، اور ماں افسوس بھرے لہجے میں کہتی، ہاں بہن، بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا، بہو نے بھی ضد پکڑ لی ہے، کہتی ہے میں سب نہیں سنبھال سکتی۔ زینب جو رات دن میری دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی، اس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ گھر کا بوجھ نہیں سنبھالنا چاہتی۔ ایک روز ماں کی ایک سہیلی آئی، اس نے سرگوشی میں کہا، بہن، دانش کا کیا ہوگا؟ اب یہ بیچارہ ایسے ہی رہے گا، تمہیں کوئی دوسرا حل سوچنا چاہیے۔ ماں نے آہ بھری اور دھیرے سے بولی، بس دعا ہے کہ اللہ دانش کی زندگی آسان کر دے، کوئی ایسی راہ نکال دے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ رات کو زینب میرے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ دل کی تھکن تھی۔ دانش، اس نے میرے چہرے کی جانب دیکھے بنا کہا، یہاں میرا دم گھٹنے لگا ہے، میرا دل میں دھڑکا سا ہوا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر بے جان ہاتھ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ زینب کی آواز بھاری ہو گئی، مگر تم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں کیا کہتا، میں کیا بتاتا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں مگر میرا جسم اور زبان میری قید میں نہیں ہے۔ زینب نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے آخری امید ڈھونڈ رہی ہو، مگر جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، یہ زیادہ دن نہیں رہے گی، بس اب وقت قریب ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ زینب کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اگلے چند دنوں میں زینب کے ساتھ ہونے والا ظلم کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے وہ تانے برداشت کرتی تھی مگر اب ماں اور بہنیں کھلم کھلا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی۔ صبح زینب نے ناشتہ بنایا مگر جیسے ہی اس نے چائے کا کپ ماں کے سامنے رکھا، ماں نے ایک گھونٹ پیتے ہی غصے سے کپ زمین پر پٹک دیا۔ یہ چائے ہے یا پانی؟ ہر کام میں لاپرواہی، ماں چلائی۔ میری بہن نے چڑھ کر کہا، امی، جب دل ہی نہیں لگے گا تو ہاتھوں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ زینب نے نرمی سے کہا، امی، اگر چائے اچھی نہیں بنی تو میں دوسری بنا دیتی ہوں، اب زبان بھی چلانے لگی ہو۔ ماں نے غصے میں اسے جھٹک دیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر میری زبان چپ تھی، میرا جسم بے جان تھا۔ اس روز دوپہر کو میری بہن نے زینب کو کمرے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا مگر کمرے سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گی تو بہتر ہے ابھی خود ہی چلی جاؤ۔ زینب کی لرزتی آواز آئی، میں دانش کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ اب رہا ہی کیا ہے، ایک بے جان وجود، نہ ہی کما سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ زینب کی سانس تیز ہو گئی۔ دانش میرا شوہر ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے لگا جیسے میری بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔
اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ زینب نے چیخ بھی نہیں ماری، بس خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں بے بس تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، میں نے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنی۔ یہ خود سے نہیں جائے گی، اسے جانے پر مجبور کرنا پڑے گا، بس چند دن اور، پھر یہ بھی یہاں نہیں رہے گی اور نہ ہی دانش ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا وہ زینب کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے؟ زینب پر ہونے والے ظلم اب برداشت سے باہر تھے۔ میں بے بس تھا، مگر میں سب دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں، جنہیں میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اہمیت دی، ہر لمحے میں فوقیت دی تھی، وہی اب میرے سامنے میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی گھر میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اب اکثر چپ رہتی، خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ دباتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے لفظ بھی شاید میری طرح کمزور ہو گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، زینب میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر وہ روتی نہیں تھی۔ دانش، میں اب تھک چکی ہوں۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک ڈراؤنی حقیقت چھپی تھی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا، مگر اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہیں، اور شاید وہ یہ کر گزریں گی۔ زینب کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے الفاظ کسی وار سے کم نہیں تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی دانش، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے؟ زینب یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اشارے دے رہی تھی کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھی؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں یاد کرتا رہا۔ زینب کے آنسو میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور آخر میں نے اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور آسمان کی جانب منہ اٹھا لیا۔ یا اللہ، میں بے بس ہوں، میں بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے طاقت دے، ہمت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئی اور آنسو میرے گالوں پر بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کے در پر پہنچ چکی تھی، اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے روز صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل تک زینب کو تانے دیتی تھی، آج اچانک خوش اخلاقی ہو گئی تھی۔ ماں نے زینب کو بلایا اور کہا، بیٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ زینب نے حیرانی سے میری جانب دیکھا، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک اسے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں نے زینب کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو، میں مانتی ہوں کہ ہم نے تم پر سختی کی، مگر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اب جب دانش بیمار ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھابھی، ہم نے غلط کیا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سن کر زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو کل تک اس کے وجود سے تنگ تھی، اور آج اچانک نرمی کیوں؟ شام کو ماں نے زینب کو باورچی خانے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر میری سماعت تیز ہو گئی تھی، جیسے میرا دل پہلے ہی خطرے کی آہٹ محسوس کر چکا تھا۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا، آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ زینب حیران تھی۔ امی، آپ نے؟ ہاں، تم اتنے دن سے کام کر رہی ہو تو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ اچھا بناؤ۔ مجھے اپنی ماں کی نرمی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زینب نے جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی، میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، بھابھی، یہ کھا کر دیکھو، امی نے تمہاری لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زینب نے چیخ بھر کر کھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے میرے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ہلنے لگا تھا۔ میں نے پوری طاقت اکٹھی کی اور لرزتے ہاتھ سے پلیٹ کو ٹھوکر مار دی۔ ماں اور بہنیں چونک گئی۔ زینب نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں نے حرکت کی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھر آیا، بہنوں کے چہروں پر حیرانی تھی، اور زینب، وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما اور ہلکی آواز میں بولی، دانش، تم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بول سکوں، مگر زبان ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ مگر ہاں، میرا ہاتھ، میں نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میرا ہاتھ ہلا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ چھپائی اور غصے سے کہا، یہ تم نے کیا کیا دانش؟ ہم زینب کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے اور تم نے سب گرا دیا۔ مگر اس دفعہ ان کے الفاظ میں پہلے جیسا اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی
کہ میں نے بے خیالی میں ایسا نہیں کیا۔ چھوٹی بہن نے چڑھ کر کہا امی یہ تو ویسے بھی معذور ہے، ایسے ہاتھ پر مارتا رہے گا تو ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ زینب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر دانش بے بس ہوتے ہوئے بھی یہ کر سکتی ہیں تو سوچو جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا کریں گے۔ یہ سن کر ماں اور بہنوں کے چہرے کا جیسے رنگ اڑ گیا۔ اس رات زینب میرے پاس بیٹھی اور پہلی دفعہ اس کے چہرے پر امید کی روشنی نظر آئی۔ دانش میں جانتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جان واپس آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور یہ کیا، میری انگلیاں واقعی حرکت کر رہی تھی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی کے تھے، جو امید کے تھے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ زینب، میں دل میں چیخا۔ اب میں جانتا تھا کہ میں مکمل بے بس نہیں تھا، اب مجھے صرف وقت چاہیے تھا، وقت تاکہ میں بول سکوں، وقت تاکہ میں سب کے سامنے ماں اور بہنوں کے اصل چہرے بے نقاب کر سکوں۔ اگلے روز جب میں نے آنکھ کھولی تو زینب میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری انگلیاں ابھی تک ہل رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک دفعہ پھر ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور میرا بازو ہل گیا۔ زینب نے جھٹ سے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ دانش، تمہارے ہاتھ میں جان آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس دفعہ وہ بے بسی کے نہیں، امید کے آنسو تھے۔ ماں اور بہنیں دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں کی حرکت سے گھبرا چکی تھی، اور اب جب زینب نے یہ اعلان کیا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بڑی بہن نے سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دانت پیسے۔ دوپہر کو ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا ہمیں تمہاری صحت کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ، اس لیے سوچا کہ تمہیں کسی اچھے سے حکیم کے پاس لے جائے۔ میں سب سمجھ چکا تھا، یہ وہی عورت تھی جو کل تک مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی اور آج اچانک میرے لیے فکر مند ہو گئی۔ یہ سب کیوں؟ زینب نے فوراً کہا، امی ہمیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ دانش آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کوئی نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ رات کو میں نے زینب کا ہاتھ پکڑا، وہ حیران ہو کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور لبوں کو حرکت دی۔ زینب زینب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دانش، تم بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پھر سے ہونٹ ہلائے اور ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی، زینب۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خوشی اور حیرت سے لرز رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ ادا کیا۔ بس میرے اس ایک لفظ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ بس سادہ تو تھا، مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ زینب نے میرے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا، مگر دروازے پر کھڑی میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں، ان کے قدموں تلے سے زمین جیسے نکلنے والی تھی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زینب نے مضبوط آواز میں کہا، اماں اللہ کی قدرت سے دانش ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہے۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں پہلی دفعہ ایک حقیقی ڈر ابھرا، پہلی دفعہ میں نے ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھا۔ اگلے روز میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زینب نے مجھے سہارا دیا اور جب میں نے لب ہلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زینب میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں اور اب سب کو سچ سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، امی ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت ہو گئی۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے تھے، ہم تو زینب کا بس امتحان لے رہے تھے۔ امتحان؟ زینب تلخ ہنسی۔ یہ امتحان تھا، یہ ظلم؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پہلی دفعہ اپنی گردن سیدھی کی۔ اب ظلم کا حساب ہوگا۔ اب میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا میں پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید میں تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر ڈر دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ انجام سے ڈرنے لگی ہے۔ زینب نے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، میں نے سب سنا ہے، سب دیکھا ہے۔ ماں نے بکھلا کر کہا، دانش بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری بھلائی اس میں تھی کہ میری بیوی پر ظلم کیا جائے، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جائے، زینب پر ہاتھ اٹھایا جائے؟
میرے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئی۔ زینب نے میری بہنوں کی جانب دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا دانش کے سامنے بھی وہی بہانے کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے روز میں نے زینب سے کہا، محلے کی چند معزز عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو میں نے سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنے گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زینب پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زینب نے سب کے سامنے ماں کے کہے گئے الفاظ دوبارہ دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائی جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھوپھی نے کہا، باجی، اگر زینب جھوٹ بول رہی ہے تو پھر دانش کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ماں کے چہرے پر پسینہ آ گیا، بہنوں کی نظریں جھک گئی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنتی تھی، آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو چکی تھی، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھی، وہ عورتیں جو دوسروں کے سامنے معصوم بن کر میری بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھی، آج ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ بڑی پھوپھی نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زینب اتنی صابر عورت ہے، مگر اگر وہ بھی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ تم نے اپنے ہی بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازش کی۔ میری بہن نے نظریں جھکا لی۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری زبان میں ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا تھا۔ اب سمجھ آیا، تمہیں زہر گھولنے کی عادت ہے۔ ماں نے بکھلا کر سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں پہلے جیسی روبداری نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت اکٹھی کر کے کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جب میں صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کے لیے ہر حد تک کیا، تمہارے آرام کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، مگر جب میں بیمار ہوا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم اپنی نئی زندگی جئیں گے، ان سب سے دور کہ جن کو دلوں میں صرف خود غرضی ہے۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئی، ان کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی۔ زینب نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، ہم نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ میں اور زینب دروازے سے باہر نکل آئے تھے، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی کانپ رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی سے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر زینب کے مضبوط ہاتھ نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے حسی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا تھا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازہ بند کرنے پر تیار تھے۔ زینب نے دھیرے سے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ زینب نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی تھی، مگر آگے بھی کئی آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 3 دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنتی تھی، آج لوگ انہیں حقارت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھوپھو نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا، ایسی ماں اور بہنیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کی دشمن بن گئے۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ زینب، وہ تو صبر کی مورت نکلی، کسی اور کی جگہ ہوتی تو کب کی سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے وہ ہمیشہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے تانے سننے پڑے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا، اگر تمہیں اپنی بھائی کی عزت کرنی نہیں آتی تو تم میرے گھر کی عزت کیسے کر سکتی ہو؟ چھوٹی بہن کے شوہر نے طنزیہ کہا، اب تمہارے پاس نہ بھائی کا سہارا رہا، نہ اس کے پیسوں کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہی تھی۔ ادھر میں اور زینب ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولتوں والا، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زینب نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی دفعہ ہم دونوں نے سکون سے سانس لی۔
ہم نے وہ زہریلا ماحول پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا اور زینب کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا اور کمرے کے کونے میں چٹائی پر زینب نے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ یہ کسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر یہاں محبت اور سکون تھا۔ زینب نے مجھ سے کہا، دانش، ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا زینب۔ زینب مسکرا کر بولی، تمہارا صحیح ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے روز اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، کیا ماں کو ایسے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چلاکی تھی، مگر اب زینب بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی، ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، جو اپنی اولاد کے خلاف سازشیں نہیں کرتی۔ زینب کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، امی، محبت کوئی چیز نہیں جو موقع دے کر خریدی یا بیچی جا سکے۔ آپ نے جب ہمیں توڑنے کی کوشش کی تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا۔ ماں لاجواب ہو گئی۔ اب آپ واپس جائیں اور وہی زندگی جئیں جسے آپ نے ہم پر ترجیح دی تھی۔ زینب نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زینب کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی نئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ میں ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، بولنے میں مشکل ہوتی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ زینب نے دن رات میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے علاج کے ساتھ ساتھ وہ مجھے لکھنے کی بھی پریکٹس کرواتی۔ دانش، جب زبان کمزور ہو تو قلم کو طاقت دو۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور روز تھوڑا تھوڑا لکھنے لگا۔ پہلے میرا ہاتھ کانپتا تھا، الفاظ ٹوٹے پوٹے نکلتے، مگر آہستہ آہستہ میں بہتر ہونے لگا۔ ایک روز زینب میرے پاس بیٹھی اور بولی، تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہیں کہانیاں لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ تو اب وقت ہے دانش، تمہارے الفاظ ہی تمہاری طاقت ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہانی لکھنا شروع کی۔ پہلے پہل مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر زینب کے کہنے پر میں نے کہانی ایک اخبار میں بیچ دی۔ کچھ روز بعد دروازے پر ڈاکیا آیا۔ زینب نے خط وصول کیا اور جب کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ دانش، تمہاری کہانی اخبار میں چھپ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں اخبار دیکھا جس میں میرا نام لکھا تھا، اور یہ دیکھو، زینب نے ایک لفافہ میری جانب بڑھایا۔ اس میں ایک معمولی سی رقم تھی، مگر میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی کمائی تھی۔ یہ میری محنت کا پہلا حصیلہ تھا۔ دوسری جانب میری ماں اور بہنوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اس طرح نہیں جیسے وہ چاہتی تھی۔ ماں کو محلے والوں نے پہلے جیسا احترام دینا چھوڑ دیا تھا۔ بہنوں کے شوہروں نے انہیں خوب تانے دیے تھے۔ بڑی بہن ایک روز پھوپھی سے شکایت کرنے لگی، بھائی چلا گیا، اب ہم کس کے سہارے رہیں؟ پھوپھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس کا سہارا تم نے چھینا وہی تمہارا سہارا تھا۔ یہ جملہ میری بہنوں کے دل پر ایک زخم کی طرح لگا۔ میں نے زینب کی جانب دیکھا اور پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں واقعی زندہ ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سفر مکمل ہونے والا تھا۔ میں آہستہ آہستہ مکمل صحت یاب ہو رہا تھا۔ جہاں پہلے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا، اب میں بنا کسی سہارے کے چل سکتا تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، اب روانی سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ یہ سب زینب کی محبت، صبر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ ایک روز میں اور زینب چائے پی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے دروازہ کھولا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیر زینب کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، دانش کہاں ہے؟ زینب نے میری جانب دیکھا اور میں اٹھ کر دروازے تک گیا۔ ماں نے جب مجھے بنا کسی سہارے کے چلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں امی، میں ٹھیک ہو گیا، اور یہ سب زینب کی وجہ سے ممکن ہوا، اس عورت کی وجہ سے جسے آپ نے میرے لیے بوجھ سمجھا۔ ماں کی نظریں جھک گئی اور وہ تکے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ میں نے اپنی غلطیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سخت لہجے میں کہا، امی، معافی وہ مانگتا ہے جو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہو، مگر آپ آج بھی ضروریات کی بنیاد پر آئی ہیں۔ اگر میں آج بھی بیمار ہوتا تو کیا آپ دروازہ کھٹکھٹاتی؟ ماں خاموش ہو گئی۔ امی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا سب کچھ دیا، مگر آپ نے مجھے صرف اس وقت چاہا جب میں آپ کے لیے فائدہ دیتا تھا۔ زینب نے کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دیا۔ تو اب میرا فیصلہ سن لیجئے،
میں نے زینب کا ہاتھ تھاما۔ ہم آپ کے گھر نہیں لوٹیں گے، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹی اور جاتے جاتے ایک آخری دفعہ میری بہنوں کے انجام کو یاد کر گئی۔ جس گھر کو ہم نے دانش کے بنا چاہا تھا، وہ گھر اب ہمیں بھی نہیں چاہتا۔ زندگی نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم دوبارہ جینا سیکھیں، اور ہم نے اس موقع کو تھام لیا تھا۔ زینب کی محنت اور میری ہمت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب باقاعدہ لکھاڑی بن چکا تھا اور میری تحریریں چھپنے لگی تھی۔ ایک روز زینب نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، دانش، تمہیں پتا ہے، میں نے آج صبح خود کو شیشے میں دیکھا اور سوچا میں اب وہ زینب نہیں ہوں جسے تمہاری ماں اور بہنوں نے توڑنا چاہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بھی وہ دانش نہیں ہوں جو ان کی قید میں تھا، اب ہم آزاد ہیں۔ زینب وہ ہنس تھی اور میں نے آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتقام نہیں ہوتا، بعض دفعہ بہترین بدلہ ہی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔